قرآن فہمی ایک تاریخی جائزہ اور قرآن کی عالمی دعوت۔ قرآن کریم پر ہونے والے کاموں کے دو ادوار۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو خاتم الانبیاء و رسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اب رہتی دنیا تک انسانیت کے پاس اپنے رب کی مرضی جاننے کا واحد مستند ذریعہ ہے۔ ابتدائی زمانے ہی سے بہت سے مسلمان اہل علم نے قرآن مجید پر تفسیر کے پہلو سے گراں قدر کام کیا ہے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو جمع کر دیا جو تفسیر بالروایت کے اصول پر فہم قرآن میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبری کے کام کو بنیاد بنا کر اس میں سے موضوع روایات اور اسرائیلیات کو الگ کر دیا اور ضعیف روایات پر اپنا نقطۂ نظر نقل کر کے ان کی اسنادی حیثیت کو واضح کر دیا۔ اس طرح اب ان کی تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے صحیح روایات کا مستند مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ زمخشری نے زبان و بیان اور امام رازی نے فلسفہ و کلام کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کے مدعے کو اپنی اپنی تفاسیر میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید پر اہل علم نے بہت کام کیا ہے، لیکن یہ کام بیشتر انہی ائمہ فن کے کام سے خوشہ چینی کا نتیجہ ہے۔ دیگر اہل علم کی تفاسیر میں نظر آنے والی انفرادیت تفسیر کی پیشکش یعنی پریزنٹیشن اور بعض منفرد نوعیت کے جزوی اضافوں اور معلومات کے پہلو سے ہے، وگرنہ تفسیر بالرائے کرنے والوں سے ہٹ کر بس یہی وہ لوگ ہیں جنہیں علم تفسیر میں پیشوائی کا منصب حاصل ہے، اور کوئی قدیم و جدید مفسر ان کے کام کو بنیاد بنائے بغیر قرآن مجید پر کوئی جامع کام نہیں کر سکتا۔ اس پہلے دور کے بعد کئی سو برس کا وقفہ ہے جس میں قرآن مجید پر کوئی منفرد بنیادی کام نہیں ہوا، اگرچہ بعض بہت عمدہ تفاسیر لکھی جاتی رہیں جن میں زبان، کلام اور روایت سے متعلق ان ائمہ تفسیر کے کام سے استفادہ کر کے متعلقہ بحثوں کو ایک ہی تفسیر میں جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن فہمی کا دوسرا دور۔ قرآن مجید پر علمی کام کا دوسرا دور 2 صدی قبل خوش قسمتی سے برصغیر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خارجی تفسیر اور اضافی معلومات کی فراہمی سے زیادہ خود قرآن مجید کے الفاظ کے مدعے کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ قرآن فہمی کا ایک بالکل نیا دور ہے جس میں قرآن مجید سے باہر کی چیزوں پر گفتگو کرنے کے بجائے کلام الہی کا براہ راست فہم لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے کی بنیادی کڑی شاہ ولی اللہ اور ان کا گھرانہ ہے جس نے قرآن مجید کے ترجمے یا اسی کی وضاحت میں لکھے گئے مختصر حواشی کے ذریعے سے قرآن فہمی کو بہت عام کیا۔ اس کے بعد یہ اعزاز امام حمید الدین فراہی اور ان کے تلامذہ کے حصے میں آیا کہ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی اس عظیم روایت کو پوری شان کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ان کے کام کی انفرادیت یہ ہے کہ ان اہل علم نے قرآن مجید کو ایک منظم اور مرتب کلام کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے کام میں سورتوں اور آیات کا باہمی ربط اس طرح واضح کیا کہ قرآن مجید اول تا آخر ایک مربوط کلام اور منظم کتاب کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کے نظم کو گرچہ اس سے قبل بھی بڑے اہل علم مثلا امام رازی وغیرہ نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امام فراہی اور ان کے تلامذہ نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر قریش میں بولی جانے والی عربی معلّہ کو بنیاد بنایا اور پوری کامیابی کے ساتھ قرآن مجید کو ایک منظم اور مربوط کلام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کام کے ادبی اور ذوقی پہلو کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ فہم قرآن کے پہلو سے یہ ہے کہ بات کا موقع و محل ہمیشہ مدعے کلام تک درست رہنمائی کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ لفظ لغت میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر جب کوئی ذہین متکلم یہ لفظ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تو سیاق و سباق اور موقع و محل اس کے معنی کی اس طرح تحدید کر دیتے ہیں کہ الفاظ عمومیت کے جامے کو اتار کر اختصاص کی قبا زیب تن کر لیتے ہیں۔
یہ معاملہ شرعی احکام کے معاملے میں اس لیے بھی مزید اہم ہو جاتا ہے کہ اگر ان احکام میں نظم کلام کی رعایت نہ کی جائے تو عالم کا فہم ٹھوکر کھاتا ہے اور عوام کے ذہن و عمل کی دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ 2 مثالیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں 2 مثالیں سامنے رکھوں گا، ایک فہم احکام کے پہلو سے اور دوسری فہم کلام کے پہلو سے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات بہت زور و شور کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ دشمن ہیں، کافر ہیں اور انہیں دوست نہ بنایا جائے۔ بلا شبہ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، مگر کیا اس کا اطلاق تمام یہود و نصارہ پر ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے دیگر بیانات اس بات کی کلی نفی کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں یہ بیان ہوا کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، سورہ مائدہ آیت 5۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ دوستی سے منع کیا گیا تو دوسری جگہ دوستی سے زیادہ بڑے، مضبوط اور محبت کے رشتے یعنی میاں بیوی کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ پھر قرآن مجید نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اہل کتاب کے جرائم پر نقد کرتے ہوئے بھی ان کے اندر کے اچھے لوگوں کی ہمیشہ تحسین کی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ سورہ ممتحنہ آیت 60 میں صاف طور پر منع کر دیا گیا ہے کہ کافروں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی ان کی عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک طرف تو تمام یہود و نصارہ دشمن اور کافر ہیں، کفار کی عورتوں سے نکاح ممنوع ہے، اور دوسری طرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز بھی ہے اور ان کے اچھے لوگوں کی تحسین بھی کی گئی۔ اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کا جواب نظم کلام کی مدد سے ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جن آیات میں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے روکا گیا، ان کا سیاق و سباق صاف بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پوری طرح واضح کر دیا۔ انہوں نے حق کو پوری طرح جان لینے کے بعد بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا، لہٰذا وہ کافر ہو گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف شرانگیز کارروائیاں اور مکروہ پروپیگنڈا کر کے جنگ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ لوگ بار بار تنبیہ اور تہدید کے بعد بھی باز نہیں آئے، چنانچہ نہ صرف ان کے عناد کو کھول کر ان سے ترک موالات کا حکم دیا گیا، بلکہ دنیا میں بھی جلا وطنی اور جزیہ جیسی ذلت آمیز سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پس منظر کی آیات اور اس موقع محل کے احکام کو لے کر ان کی تعمیم کرنا مدعی کلام کو نہ صرف غلط طور پر اخذ کرنا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی آیات میں وہ ناقابل حل تضاد بھی پیدا ہو جاتا ہے جس سے کلام الہی قطعاً پاک ہے۔ صحیح بات تبھی واضح ہوتی ہے جب آیات اور احکام کو منفرد طور پر سمجھنے کے بجائے مجموعہ آیات کے ربط اور صورت کے نظم میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ کام ٹھیک طور پر کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک عالم حکم کو بھی صحیح طور پر اخذ کر سکتا ہے۔ مثلاً اسی معاملے کو لے لیجئے تو حکم یہ سامنے آئے گا کہ جب کسی غیر مسلم کا دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے عناد بالکل واضح ہو جائے اور وہ سازش اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہو تو پھر نہ اس سے دوستی جائز ہے اور نہ ایسی دشمن حق عورتوں سے نکاح ہی درست ہے۔ رہے عام غیر مسلم تو انہیں عداوت کا نہیں، دعوت کا موضوع بنا کر ان تک دین حق پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سود کا فروغ اور قرآن مجید کا بیان۔ ایک اور مثال فہم کلام کے پہلو سے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کچھ عرصے قبل ایک ممتاز عالم دین نے، جو میرے لیے بڑے محترم اور بزرگ ہیں، اپنے امریکہ کے سفر کے احوال میں یہ بات لکھی کہ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مگر امریکہ کی معیشت جو سر تسر سود پر استوار ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کی سود کو گھٹانے اور صدقات کو بڑھانے والی بات جدید ذہن کے لیے قابل فہم نہیں۔ یہاں تک تو ان کا تجزیہ بالکل درست ہے، مگر اس کے بعد وہ ان الفاظ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن جس برکت کا ذکر کر رہا ہے وہ ذہنی اور اسپرچول ترقی ہے۔
مگر ظاہر ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسے الفاظ نہیں جن سے یہ مفہوم نکالا جائے۔ قرآن کا تبصرہ سود کھانے اور صدقہ دینے والے لوگوں پر نہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی استنباطی مفہوم نکالنے کی کوئی گنجائش ہو، بلکہ سود اور صدقے کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ سود کو گھٹایا جائے گا اور صدقات کو برکت دی جائے گی۔ چنانچہ مذکورہ بالا رائے کو قرآن مجید کی بات کا مصداق قرار دینا بہت مشکل ہے۔ تاہم جب فکر فراہی کے ائمہ نظم کلام کی روشنی اور سیاق و سباق کی رعایت سے ان آیات کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے پہلے سود کھانے والوں کو جہنم کی وعید ہے، اور اگلی آیت میں نماز اور زکوٰۃ پر قائم اہل ایمان کو جنت کی بشارت ہے۔ بیچ میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ صاحب البیان اس طرح کرتے ہیں: اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا۔ دیکھ لیجئے کہ موقع محل کے لحاظ سے جو چیز بالکل واضح تھی، انہوں نے قوسین میں اس دن کے الفاظ لا کر اور سیاق کلام کی رعایت سے فعل مضارع کا ترجمہ حال کے بجائے مستقبل میں کر کے اصل بات بالکل کھول دی کہ یہ بیان دنیا نہیں بلکہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ پھر مزید وضاحت حاشیے میں اس طرح کر دی: یعنی سود خوروں کے لیے قیامت میں صرف حسرت و ندامت ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ان کے لاکھوں وہاں ایک کوڑی کے بھی نہیں رہے۔ البیان۔ اس کے بعد آیت کے مفہوم پر نہ صرف کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، بلکہ اس آیت کا سورہ آل عمران کی آیت 130 سے بظاہر نظر آنے والا وہ تضاد بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سود کو خود اپنے الفاظ میں بڑھتا چڑھتا سود کہتے ہیں۔ فہم قرآن میں یہ صحت اور درستی نظم کلام کی رعایت کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایک مسئلہ: قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلۂ دعوت تھا جس کی مدد سے آپ نے اپنی ساری دعوتی جدوجہد کی۔ یہ عاجز ایک دعوتی ذہن رکھتا ہے، چنانچہ اس پہلو سے اسے قرآن مجید سے بڑا تعلق ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ حقیقت کہ رب العالمین کا اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس کتاب کو اس فقیر کی نظروں میں ہر دوسری مذہبی چیز سے زیادہ مقدس اور محترم بنا دیتی ہے۔ پھر یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ تلاش حق کے سفر میں راہ کے اندھیروں میں اگر کوئی چیز روشنی ثابت ہوتی ہے تو یہی کتاب الہی اور کلام رسالت یعنی قرآن مجید ہے۔ نظم قرآن نے مجھے ہر اختلاف اور ہر الجھن میں اس مقدس کتاب کے مدعے کو پانے میں ہمیشہ بہت مدد کی ہے۔ اس لیے میں فہم قرآن کے عمل میں نظم کلام کی اہمیت کا بہت معترف ہوں۔ مگر ایک مسئلہ جو میں نے ہمیشہ محسوس کیا وہ یہ ہے کہ نظم کلام کے اصول پر قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے ہوئے قرآن مجید سے میرا ذاتی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ 1500 برس پیچھے جا کر اس دور کے مخاطبین کے پس منظر میں قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے میں لمحہ موجود میں کلام الہی سے متعلق نہیں رہا ہوں۔ یہ میرا ہی نہیں اور لوگوں کا بھی معاملہ تھا جنہوں نے جب اس پہلو سے قرآن مجید کو سمجھا تو مدعے کو پانے میں تو بڑی سہولت ہو گئی، لیکن اس کے بعد قرآن مجید ماضی کی ایک داستان بن گیا۔ یہ نفسیاتی گرہ جو مطالعہ قرآن کے عمل میں ہمیشہ اپنے آقا سے باندھے رکھتی تھی کہ میرا مالک مجھ سے مخاطب ہو کر اپنے فرمان مجھ تک پہنچا رہا ہے، اس پورے عمل میں غیر محسوس طریقے پر اتر سی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آفاقی دعوت جس کا مخاطب ہر انسان ہے، کفار مکہ، منافقین مدینہ، عرب کے اہل کتاب اور آسمان سے بلند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامی احوال میں کہیں دب جاتی ہے، جس کے بعد تذکیر بالقرآن کا حاصل ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ تذکیر کی غرض سے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے نظم کو نظر انداز کر دیا جائے، مگر اس کے نتیجے میں فہم قرآن کے بعض ایسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جن کی مثالیں پیچھے گزری ہیں۔ اس پس منظر میں اس عاجز کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو تذکیر کے پہلو سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی منظم اور مرتب حیثیت کو مجروح کیے بغیر اس کے عالمی پہلو اور آفاقی دعوت کو سامنے لانا کرنے کا ایک کام ہے۔
پچھلے 15 برسوں سے یہ عاجز اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یہ بات مجھ پر واضح تھی اور ہے کہ یہ کام اس عاجز کی حیثیت اور اوقات سے بہت بڑا کام ہے، مگر یہ سنت الہی ہمیشہ سامنے رہی کہ وہ کریم اپنی عطا سے چاہے تو مچھروں یا اس سے بھی حقیر چیز سے اپنی مرضی کا کام لے لے۔ چنانچہ اس حلیم و غفور کی شان کریمی پر بھروسہ کر کے یہ کام جاری رکھا، یہاں تک کہ رمضان 1433 ہجری میں ابتدائی درجے میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کام کی بنیاد قرآن مجید کے کل مضامین کو اس طرح مرتب کرنا ہے کہ وہ قاری سے بالکل متعلق ہو جائے۔ اس کی ایک شکل قرآن مجید کی ترتیب کے پہلو سے اول تا آخر تفسیر یا حواشی لکھنے کی شکل میں ممکن تھی، مگر اس پورے کام کے نتیجے میں جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے مضامین باہمی طور پر بالکل مربوط اور منظم ہیں۔ چنانچہ دوسرا بہتر طریقہ یہ محسوس ہوا کہ قرآن مجید کے مضامین کو مرتب انداز میں عنوانات کے تحت بیان کر دیا جائے، پھر یہ واضح کیا جائے کہ یہ مضامین آپس میں کس طرح اصل اور فرع کے اصول پر ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں ہزاروں آیات پر مشتمل پوری کتاب الہی 2-3 بڑے اور چند درجن ذیلی عنوانات کے تحت نہ صرف مرتب ہو جاتی ہے، بلکہ یہ مضامین اور عنوانات ہر فرد اور ہر دور کے انسان سے براہ راست متعلق رہتے ہیں۔ اور اب یہ ممکن ہے کہ قرآن کو ایک کورس یا ایک کتاب کے طور پر لوگوں کو پڑھا دیا جائے۔ قرآن مجید کے مضامین چونکہ دہرائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو عنوانات کے تحت متعین کر کے ان کا باہمی ربط اگر واضح کر دیا جائے تو قرآن پڑھنے والا بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کس طور پر اس سے مکالمہ کر رہی ہے، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ اس سے کس طرح براہ راست متعلق ہے۔ خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ میرے بعض قریبی دوست جنہیں اس کام کا علم تھا عرصے سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں اس کام کو اختصار سے لکھ دوں، مگر ابھی تک ان کی خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ کچھ کام باقی تھا۔ الحمدللہ اب وہ کام ہو گیا۔ چنانچہ اب اس ملاقات میں اس ابتدائی کام کی کچھ تفصیل قارئین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مگر یہ اگلے ماہ کی ملاقات میں ایک الگ مضمون کی شکل ہی میں قارئین کرام ملاحظہ فرما سکیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کالم کے لیے مختص صفحات ختم ہو رہے ہیں۔ دوسری زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو نامناسب سمجھتا ہوں کہ جن آئمہ کا ذکر اوپر گزرا ان کے کام کا ذکر کرنے کے بعد اپنا کام بیان کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان جلیل القدر آئمہ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھنا بھی ایک بڑی گستاخی ہے۔ اپنے کام کو انشاءاللہ الگ بیان کروں گا تو امید ہے کہ قارئین بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ میں خود کو سلف سے خلف تک پھیلی اس عظیم علمی روایت کے تسلسل میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کام ایک ابتدائی درجے کی طالب علمانہ کاوش ہے، جس سے قرآن مجید کی آفاقی دعوت منظم اور مربوط طریقے سے دنیا کے سامنے آ گئی تو پروردگار عالم کی بڑی عنایت ہوگی۔ مگر آج کی اس تحریر سے میرا مقصود یہ تھا کہ قارئین کے سامنے فہم قرآن کے پہلو سے ہونے والا ائمہ فن کا کام سامنے آ جائے، ورنہ ان کی اور ہمارے جیسے لوگوں کی حیثیت میں وہی فرق ہے جو حالی نے اس طرح بیان کیا تھا۔ غالب نقطہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔